آغاز میں خبر کراچی سے، جہاں سہراب کوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر FIA افسر زخمی ہو گیا ہے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ کی زد میں آ کر راہگیر بھی زخمی ہوا۔ تفصیل کیا ہے سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں۔ جی سلمان بتائیے۔ دیکھیں، سہراب کوٹ گلزار ہجری کا علاقہ ہے جہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ FIA انسپیکٹر ہیں زاہد قیوم ان کا نام ہے، ان کو 2 گولیاں ماری گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران پیش آیا۔ مسلح ڈکیت FIA افسر کا اسلحہ لے کر فرار ہو گیا، البتہ ان کے پاس موبائل فون اور رقم موجود تھی۔ ڈکیتوں نے اتنی زیادہ گولیاں چلائی کہ گلی سے گزرنے والا ایک اور شہری بھی زخمی ہوا۔ پولیس کہتی ہے ملزمان فرار ہو گئے۔ زخمی اور دونوں زخمیوں کو جن اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر FIA کے جو افسر ہیں زاہد قیوم، ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 2 گولیاں ان کے پیٹ پر لگی ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ بہت شکریہ سلمان۔ چیف جسٹس اور اپوزیشن رہنماؤں کی عدالتی اصلاحات پر مشاورت۔ PTI نے کارکنوں اور قیادت کے خلاف کیسز پر تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ عمر ایوب نے کہا مقدمات ایک ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ پیشی ممکن نہ ہو سکے۔ وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے تجاویز دینے کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ چیف جسٹس نے کہا عدالتی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عدالتی اصلاحات کی 2 طرفہ حمایت ہونی چاہیے۔ بانی PTI کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، کیسز نہیں لگ رہے۔ چیف جسٹس نے یقین دہانی کرائی، ایسے اقدام کروں گا سارے مسائل کا حل نکلے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ عمر ایوب نے کہا جیل مینول اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے آئین اور قانون کی بالادستی کی ذمہ داری عدلیہ پر ہے۔ PTI کو ماورائے عدالت ریلیف کی پرانی عادت ہے، اب آئین اور قانون سے ہٹ کر ریلیف نہیں مل سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کا PTI رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں۔ جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کے بعد PTI قیادت کی پریس کانفرنس انتہائی مزے کا خیز ہے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف PTI کی خواہش ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ریلیف ملے، اور ماورائے آئین اور قانون ریلیف وہ چاہتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ یہ کہہ دیں تمام تر سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، یہ سیاسی نوعیت کے کیسز نہیں ہیں۔ آپ نے سیاسی سوچ کا ایک لبادہ ضرور اڑا ہوا ہے، در حقیقت بات یہی ہے آپ ایک انتشاری سوچ رکھتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے 9 مئی کو پھیلایا، جس طرح 26 نومبر کو پھیلایا۔ آپ پرانی عادات کے ہلے ہوئے ہیں، آپ وہ سہولت کاری چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے کیس میں بانی PTI کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی PTI کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ شیخ رشید کی GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواست کی سماعت 28 فروری کو ہوگی۔ کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ نیا نظام شفافیت اور بر وقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے نظام کے اجرا کے لیے تعاون پر کینیڈا اور اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران PTI سوشل میڈیا پر غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف خط پہ خط لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اقتدار چھن جانے کے بعد PTI اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ یہ لوگ کسی زمانے میں آرمی چیف کو باپ کہتے تھے، اب غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ سارا جھگڑا جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوا، فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے عمران خان صاحب، اور وہ فوج کو PTI کا ایک ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے، جس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے PTI اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے یہ 3 4 خط لکھ رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھارتی ایجنٹس اور خوارج شامل ہیں۔ ہمیں پاکستان کے لیے اداروں کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ کسی بھی مہم کا حصہ بننے سے پہلے پاکستان کا سوچا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رافع حسین۔
برطانیہ میں موجود گورنر سندھ اوورسیز پاکستانیوں اور بزنس کمیونٹی کی دعوت پر برمنگھم پہنچے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب میں پیغام دیا کہ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھارتی ایجنٹس اور خوارج شامل ہیں۔ غلط خبروں سے پاکستان کے اداروں اور ملک کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کا ایک لکھا ہوا لفظ پاکستان کے وقار کو بڑھا سکتا ہے اور ایک غلط لفظ پاکستان کے وقار کی عزت کو نیچے کر سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ملک میں بھرپور ریمیٹنس بھیجنے اور SIFC میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے گورنر سندھ بولے، پاکستان سب کا ہے، اسے مضبوط بنانے کے لیے سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ معاشی استحکام کے لیے آرمی چیف اور ان کا بنایا ادارہ SIFC کام کر رہا ہے۔ محمد رافع حسین، ARY نیوز۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ برطانیہ کے دوران برٹش آرمی کے سسٹم اور AI ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا۔ جنرل عاصم منیر نے برٹش آرمی کے گیریزنز کا بھی دورہ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے برطانوی ہم منصب کی دعوت پر برٹش آرمی کے وارمنسٹر اور لارک ہل گیریزنز کا فیلڈ وزٹ کیا۔ آرمی چیف کو ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے برطانوی فوج کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خودکار نظام سمیت مختلف ٹیکنالوجیز کی نمائش کا مشاہدہ بھی کیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 6 خارجی مارے گئے۔ ISPR نے بتایا، سیکیورٹی فورسز کا ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے کرک میں خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے، جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مصطفیٰ اغوا اور قتل کیس میں نیا موڑ، ملزم کے گھر سے لڑکی کا DNA سیمپل مل گیا۔ تفتیش میں کیس لڑکی کا DNA سیمپل ارمغان کے گھر سے ملا، اور اس کیس میں لڑکی کا کیا کردار ہے، رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی۔ مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس، اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی تحقیقات جاری۔ کیس سے جڑے مزید حقائق سامنے آ گئے۔ SSP اینٹی وائلنٹ کرائم سیل انیل حیدر کے مطابق تفتیش کے دوران ملزم ارغمان کے گھر سے ایک لڑکی کا DNA سیمپل ملا۔ کیس میں کئی لڑکیوں کے نام سامنے آئے جن سے تفتیش کی جا رہی ہیں۔ DNA کی سیمپل کی رپورٹ کے اوپر یہ لکھا گیا کہ خون کے نمونوں میں ایک لڑکی کا خون کا نمونہ بھی ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہاں پر اس نے صرف مصطفیٰ کو نہیں، کسی لڑکی کو بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے۔ لڑکیوں کا تعلق بظاہر ڈائریکٹ جو ہے وہ اس سے قتل سے نہیں ہے۔ عدالتی احکامات پر قبر کشائی کے بعد مصطفیٰ کی لاش کے 11 نمونے حاصل کیے گئے۔ SSP AVCC انیل حیدر کہتے ہیں، رپورٹ آنے کے بعد کیس سے جڑے کئی اہم حقائق سامنے آئیں گے۔ ملزم نے پہلے دن ہی اپنا بیان دیا تھا جس کے اوپر اس نے اپنے کو ایکیوزڈ کا نام بتایا تھا، جس کی کو ایکیوزڈ کی انٹیروگیشن کے اوپر ہم نے ڈیڈ باڈی کی ریکوری اور جو گاڑی کا پتہ کروایا تھا۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم ارغمان کے پاس 2 قومی شناختی کارڈ ملے جن میں سے ایک جعلی تھا۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے تشویشناک حادثات کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر نکل آئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ٹریفک کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ حادثات نے کراچی کی مختلف سیاسی جماعتوں کو متحرک کر دیا۔ جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی تو کارکن شہر کے مختلف علاقوں میں نکل آئے۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر ہونے والے احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ بھاری گاڑیوں کو قانون کا پابند بنایا جائے۔ تمہاری ان میٹنگوں سے اگر ان ڈمپروں پہ فرق پڑ رہا ہوتا، کل 3 حادثات ہوئے ہیں، ہمیں بتایا جائے کون ہے اس کا ذمہ دار۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ موٹر وہیکل قوانین پر عمل درآمد کروائیے۔ جماعت اسلامی نے ٹریفک حادثات میں جاں بحق شہریوں کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جب تک کراچی والوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، جماعت اسلامی کی جد و جہد جاری رہے گی۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز کراچی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزیر علی حسن بروہی میں صلح کرا دی۔ بلاول ہاؤس میں گزشتہ رات ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دونوں رہنماؤں کو مل کر بلوچستان کی خدمت کرنے کی ہدایت کی۔
सरफराज बुगटी को जेलों और पार्टी रहनुमाओं के मसाइल हल करने की भी हिदायत की। सदर मुमलिकत ने कहा आपस में इख्तलाफ मीडिया पर ना लाएं। अली हसन बरोही को आइंदा सरफराज बुगटी के खिलाफ मीडिया पर बातचीत से भी रोक दिया गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई साजिश न की जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जरदारी हाउस कराची में फरियाल तालपुर से भी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। लाहौर में होने वाली अहम मुलाकात 1 घंटा जारी रही। पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अली परवेज़ ने माशी पॉलिसियों और महसूलात की बेहतरी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने अली परवेज़ मलिक और वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम की खिदमात की तारीफ़ की। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन ओगरा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी है। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी की गई है। मसरूर खान की मुद्दत मुलाजमत में फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक इजाफा किया गया है। वफाकी हुकूमत ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में एंटी करप्शन सर्कल की पुलिस के हमराह गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर गडाब ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का बताना है एंटी करप्शन की टीम नौशेर फिरोज से कराची पहुंची थी। साबिक एसी की गिरफ्तारी के मुताल्लिका थाने में एंट्री कराई जा रही है। गिरफ्तार साबिक एसी गडाब ज़ैनुल आबिदीन को सोब अदालत में पेश किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ई वोटिंग की सहूलत देना गैर महफूज है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया 35 हलकों में ई वोटिंग कराई गई। रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा करा दी। डायरेक्टर IT ने अदालत को बताया ई वोटिंग के पायलट प्रोजेक्ट को भारत, इसराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना ख़तरा क्यों है? आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पर ही चलता है। हैकिंग हो रही है तो भरपूर निज़ाम बनाया जाए, ऐसे तो पूरा निज़ाम ख़तरे में है। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का 3 सेनेट अरकान की रुकनीत की मुअत्तली के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज ने कहा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ऐवान की तौक़ीर के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमारा मुतालबा है बिल मंजूरी के नताइज पेश किए जाएं। डिप्टी चेयरमैन अपने रवैये पर माफ़ी मांगें और मुअत्तल अरकान को बहाल किया जाए। मुतालबात पर वाज़ेह जवाब आने तक वॉकआउट जारी रहेगा। रवैया रोज बरोज बड़ा एग्रेसिव होता जा रहा है, बड़ा मुतनाज़ा होता जा रहा है। वो बिहेव नहीं कर सकते PMLN के तौर पे। जब बिल आया उस पे वोटिंग कराई गई, वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, नहीं हुआ। प्रोटेस्ट तो हमारा हक बनता है, हमने किया। उस प्रोटेस्ट में जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो इशारे किए, वो बेइज्जती। क्या हम सेनेटर्स नहीं है? हमारे 3 सेनेटर्स को सस्पेंड कर दिया। जो बिल पास हुआ था उसके रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाए। द डिप्टी चेयरमैन शुड अपोलोजाइज फॉर डिसरिस्पेक्टिंग फेलो सेनेटर्स। ऑल सेनेटर्स हु हैव बीन सस्पेंडेड शुड बी रिस्टोर्ड। हुकूमत नहीं चाहती कि PTI और अपोजिशन जमातें साथ चलें। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं बानी की मुशावरत से मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी क़यादत को दी जाएगी। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कॉन्फ्रेंस करेंगे। सियासी कमेटी कराची जा रही है, वहाँ अहम मुलाकातें होंगी। हुकूमत नहीं चाहती कि हम और अपोजिशन की पार्टियां एक साथ चले, चाहकर मौलाना साहब के साथ कोशिश भी करेंगे। पार्टी के अंदर से भी लोगों को जो है उसको जिम्मेदारी देंगे, पार्टी से बाहर भी लोगों को खान साहब से राबिते कटवा देंगे ताकि उसकी तरफ से कोई पैगाम ना आए। बाकी दुरानी साहब का पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वेस्टर साहब हुकूमत का तो है लेकिन पार्टी में किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हम 25-26 को एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए। आज भी हमारी एक बहुत कराची जा रही है, वो 2-3 दिन वहाँ स्टे करेगी और सिंध की क़यादत के साथ उसकी मुलाकात होगी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में डेडलॉक। बानी PTI ने मौलाना के मुतालबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मौलाना के 3 मुतालबात PTI रहनुमाओं ने बानी तक पहुँचाए। मौलाना ने अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में शमूलियत और -PTM का मुतालबा किया। PTI रहनुमाओं ने 2 बार बानी से मुलाकातों में मुशावरत की। चंद रहनुमाओं ने 26वीं तरमीम पर वोट देने पर बानी को JUI पर एतबार ना करने का मशवरा दिया।
گرینڈ الائنس میں پیش رفت نہ ہونے پر مولانا فضل الرحمان آج غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے گرینڈ الائنس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ لاہور میں بین الاقوامی سولر ایکسپو شروع ہو گئی ہے۔ نامور کمپنیوں کے 1000 سے زائد اسٹالز توجہ کا مرکز ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد مظہر اقبال۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی سولر ایکسپو کا افتتاح پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ کے ایم ڈی شاہ جہاں مرزا اور سولر ایکسپو کے منتظم سلیم خان تنولی نے کیا۔ یہ سولر پاکستان ہے، 20ویں نمائش ہے اور اس میں 350 سے زیادہ کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ 1250 سٹال اس میں لگے ہوئے ہیں۔ بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ کتنے بڑھ چکے ہوئے ہیں اور ہر بندے کی ضرورت ہے سولر ماڈیول کی انسٹالیشن، تو یہاں پر ان کمپنیز کی خود فزیکلی پریزنس ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ آ کے اپنی ساری کوئریز ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ سولر ایکسپو 3 دن جاری رہے گی جس میں ہزاروں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ کیمرامین رانا رضوان کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انٹرویو میں کہتے ہیں غزہ سے متعلق منصوبہ سازگار ہے، تاہم منصوبے پر عمل درآمد نہیں کروں گا۔ میں غزہ سے متعلق منصوبے کی سفارش کر سکتا ہوں۔ غزہ کے لوگوں کو آزادی اظہار کا موقع دیا جائے تو وہ دوسری جگہ کا ہی انتخاب کریں گے۔ غزہ پٹی انتہائی بہترین محل وقوع کی حامل ہے۔ ماضی میں اسرائیل کا غزہ پٹی سے دستبردار ہونا قابل غور بات ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مغربی کنارے میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ تل کرم، طوباس اور نابلس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے خاتون، بچے اور بزرگ زخمی ہوئے۔ رام اللہ میں اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں مختلف چیک پوائنٹ بند کر دیے۔ گزشتہ روز تل ابیب کے قریب بیت یام کے علاقے میں 3 بسوں میں دھماکوں کے بعد چیک پوائنٹ بند کیے گئے۔ بھارت بنگلہ دیش کے میچ میں چیمپئنز ٹرافی کے لوگو پر پاکستان کا نام نہ ہونے کا معاملہ۔ PCB نے ICC کو خط لکھ دیا۔ پاکستان کا نام نہ ہونے پر وضاحت اور ایسا دوبارہ نہ ہونے کی یقین دہانی مانگی گئی ہے۔ پاکستان بھارت سے جیت جائے تو اپ سیٹ ہوگا۔ باسط علی کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو۔ کہا بھارت کی جیت کا چانس 85% ہے۔ کامران اکمل نے کہا بھارت کے میچ جیتنے کے چانسز 90% ہیں۔ جیت کی بھوک پاکستانی کھلاڑیوں میں نظر نہیں آ رہی۔ سابق بھارتی کرکٹر وسیم جعفر نے بھی بھارتی ٹیم کو مضبوط ٹیم قرار دیا۔ اداکارہ عامر خان بنی مہمان، کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے شگوفے چھوڑے۔ آج کی مہمان عامر خان کے لیے بہت ساری تعریفیں۔ سیاست کے حالات زیادہ خراب ہیں یا کرکٹ کے، کیا لگ رہا ہے؟ دونوں برابر پہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کافی اسٹرانگ ہے۔ پاکستان نئے بال سے پک پہ لے کی بیٹنگ پہ تھوڑا سا ڈینٹ پڑ سکتا ہے۔ میرے حساب سے میں کہوں گا کہ 70-30 انڈیا کی طرف ہوگا۔ اگر پاکستان جیتتا ہے تو میری نظر میں اپ سیٹ ہوگا۔ کیا آپ 90-10 سمجھتے ہیں ان فیور آف انڈیا؟ 85-50۔ میرے خیال سے اس وقت دیکھا جائے تو 90% انڈیا کا اوپر ہے۔ انہوں نے پلیئر آنے دی، انہوں نے پلیئر آنے نہیں دی۔ وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف میچ نہیں کھیلتے، نہ وراٹ نہ روہت، وہ دوسروں کو چانس دیتے۔ ایک ہنگر نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے جیتنا۔ پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے جائیں انشاءاللہ، یہ سوچ کے جائیں کہ اب واپسی کا کوئی اور کابل میں آ کے شو کرو نا۔ کابل میں ہاں نا، جب جواب درست ہوگا ہم گھر نیٹ مارے گا۔ تو کہوں گی پاکستانی کرکٹ ڈیش ہے، ڈاما ڈول ہے۔ سیم تو بہت امیر آدمی ہے نا، اس کو باتیں کا پرچی بھیجو۔ مجھے ڈیش بالکل نہیں پسند، منافقت بالکل نہیں پسند۔ نماز اور محبت کا قبلہ ایک ہی ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھو گے تو نیت ٹوٹ جائے گی۔ میری ٹیم تو مٹی میں آگ لگا دے، وسیم تیرے شو میں آئے چائے تو پلا دے۔ ہماری ٹیم چیمپئنز لیگ میں آئی ہے، پلیز اس کو اچھا سا کھلا دو۔ وسیم بادامی جوس پلا دو۔ تو ہم نے سنایا وہ شعر تھا جو آپ نے سنایا، اسے ہم 1.5 ہوشیاری کہتے ہیں۔ کون جیتے گا، آسٹریلیا یا انگلینڈ؟ انگلینڈ۔ آسٹریلیا۔ آسٹریلیا۔ انگلینڈ۔ آسٹریلیا۔ ARY نیوز کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش کی ٹی وی کے بعد سوشل میڈیا پر بھی دھوم۔ باسط علی اور کامران اکمل کا جذباتی انداز ہو یا وسیم بادامی کی شاندار میزبانی اور معصومانہ سوالات، مقبولیت کی بلندیوں پر دیکھیے ہر لمحہ پرجوش روزانہ رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔